دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ آسمان پر تھا، لیکن اسپتال کے اس حصے میں جیسے موت کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ باہر مریضوں کی چہل پہل تھی، لیکن وارڈ نمبر 7 کے آس پاس مکمل خاموشی تھی، خوفناک خاموشی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن چیختے ہوئے اسپتال کے سامنے رکے۔ جیسے ہی گاڑیاں رکیں، کیمرہ مین، رپورٹرز اور عام لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ پولیس اہلکار برق رفتاری سے عمارت میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر ریحان نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا رکھا تھا، چہرہ سخت، قدم بھاری، جیسے وہ جانتا ہو کہ جو منظر اندر اس کا منتظر ہے وہ عام نہیں۔ اسپتال کا عملہ لرزتا ہوا ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ نرس ہڑبڑا کر بولی، سر، پینتھر آیا تھا، وہ انسان نہیں تھا۔ انسپکٹر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کھولو۔ دروازہ جیسے ہی کھولا گیا، وحشت نے جیسے حملہ کر دیا۔ وارڈ نمبر 7، دن کے اجالے میں پینتھر کا جہنم۔ ہاسپٹل کے اس حصے میں غیر معمولی سناٹا تھا، نہ مریض، نہ تیماردار، نہ عملہ، صرف کچھ پولیس اہلکار جن کے قدموں کی آوازیں خالی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کمرہ روشنی سے چمک رہا تھا، لیکن دیواریں، فرش، چھت، ہر جگہ خون کی چھینٹیں تھیں، تازہ خون، سرخ، چمکتا، ڈراؤنا، جیسے ابھی کسی کو ذبح کیا گیا ہو۔ فرش پر ایک لاش بکھری ہوئی پڑی تھی، لاش نہیں، لاش کے ٹکڑے، دل، کلیجے سے الگ، فرش پر پڑا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر نچوڑا ہو۔ زبان کاٹ کر میز پر رکھی گئی تھی جیسے تذلیل کی علامت، اور چہرہ مکمل طور پر مسخ۔ ایک آنکھ گم تھی، دوسری نوچ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی گئی تھی، ناک کچلا گیا تھا۔ انسپکٹر ریحان خاموشی سے چل رہا تھا، اس کے چہرے پر سفید رومال بندھا ہوا تھا جو ناک اور منہ کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ پھر بھی بدبو اس قدر شدید تھی کہ سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ گوشت کے گلنے، خون کے سڑنے اور موت کے تعفن سے بھرپور۔ ایک پولیس کانسٹیبل نے بے ہوش ہوتے ہوتے خود کو دیوار کا سہارا دے کر سنبھالا۔ سر، یہ انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انسپکٹر نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے وہ منظر ذہن سے جھٹکنا چاہتا ہو، پھر آہستہ سے بولا، یہ کام صرف ایک ہی کر سکتا ہے، پینتھر۔ وہ لاش نہیں تھی، بلکہ لاش کا قبرستان تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں پسلیاں بکھری پڑی تھی، گردن الگ رکھی گئی تھی، اس طرح جیسے کسی نے خاص طور پر سر تن سے جدا کر کے رکھا ہو۔ دیوار پر ہاتھ کے نشان تھے، خون سے بنے ہوئے ہاتھ، جیسے کوئی آخری بار بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پنکھا بند تھا، لیکن اس پر خون کی چھینٹیں تک جڑی ہوئی تھیں۔ ایک سرجیکل ٹرے میں کان رکھے ہوئے تھے۔ انسپکٹر ریحان آگے بڑھا، ہر قدم احتیاط سے رکھا، جیسے وہ کمرہ کسی جال سے بھرا ہو، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نہ کیمرہ خراب ہوا تھا، نہ کسی نے چیخ سنی۔ لاش کے ٹکڑے تھے، لیکن کچھ غائب تھا، نہ آلہ قتل، نہ کوئی فنگر پرنٹس، نہ آواز، نہ ریکارڈنگ۔ انسپکٹر نے ارد گرد دیکھا اور دھیرے سے سر جھکا کر بولا، یہاں قتل ہوا ہے، لیکن قاتل کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں۔ فورنزک آفیسر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ سر، یہ عام قاتل کا کام نہیں، یہ درندہ تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ خاموشی میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی، وہ خوف جو پینتھر پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ نہ وہ خود دکھائی دیا، نہ اس کے قدموں کے نشان، لیکن اس کا سایہ ابھی تک دیواروں پر موجود تھا۔ یہی پینتھر کی خاصیت ہے،
इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में कहा। वो आता है, मार कर चला जाता है और पीछे सिर्फ खौफ छोड़ जाता है। सीसीटीवी नाकाम। फॉरेंसिक ऑफिसर दौड़ा आया। सर, सीसीटीवी डेटा करप्ट है। हॉस्पिटल के इस हिस्से की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। इंस्पेक्टर की आंखें तंग हुई। वो जानता था ये कोई इत्तेफाक नहीं। इंस्पेक्टर का रुमाल अब भी चेहरे पर था। उसने आहिस्ते से कहा, पैंथर ने फिर से हमला किया है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा खामोश और खतरनाक हो चुका है। पुलिस एहलकार कांप रहा था। नर्स के हाथ से ट्रे गिर गई और पूरे अस्पताल में खौफ फैल चुका था, क्योंकि पैंथर को जो कोई देख भी ले वो अगली सांस नहीं ले पाता था। यही तो खासियत थी उसकी। वो ऐसा ही था, आता था, मार कर चला जाता, लेकिन पीछे लोगों के दिलों में खौफ छोड़ जाता। इंस्पेक्टर रेहान क्राइम सीन के बाहर खड़ा था। लाश के टुकड़ों को बैग्स में बंद किया जा रहा था। इंस्पेक्टर रेहान अपने फोन पर नंबर मिलाता है। कॉल मिल जाती है। सड़क पर पैंथर की गाड़ी दौड़ रही थी। वो गुस्से से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका गुस्सा पहले से कम हो चुका था। अचानक उसका फोन बजा था। उसने बगैर देखे फोन उठाया था। हेलो पैंथर, वैसे कसाई से ज्यादा तो तुम अच्छी बोटियां बनाते हो। कसाईयों का रोजगार छीन लिया तूने। कसाई तो शर्मिंदा हो जाए तुझे देख के। इतनी नफासत से बोटियां तो वो भी नहीं बनाते जितनी तूने बनाई हैं। सच कहूं, लाश देख के मुझे गोश्त की दुकान याद आ गई। इंस्पेक्टर की जहर से लबरेज आवाज गूंजी थी। कसाई जिंदा चीज को ज़बह नहीं करता इंस्पेक्टर, मैं करता हूँ। मेरी हर कट में चीख दबी होती है और हर टुकड़े में इबरत। मैं जिस्म नहीं काटता, अना, गरूर और सुकून काटता हूँ। और बोटियाँ, वो मैं शौक से नहीं काटता इंस्पेक्टर, लोग खुद मजबूर कर देते हैं। कुछ लम्हे फोन पर खामोशी छाई रहती है। इंस्पेक्टर आंखें बंद करके एक ठंडी सांस लेता है, फिर आहिस्ते से तल्ख मुस्कुराहट से कहता है, हाँ, सब कातिल यही कहते हैं, हम मुजरिम नहीं, हालात ने मजबूर किया। तो फिर तुम भी बस एक मुजरिम हो, सिर्फ नफासत ज्यादा है। फर्क सिर्फ ये है इंस्पेक्टर, मैं छुपता नहीं और जो करता हूँ वो सफाई से करता हूँ, क्योंकि चीखें सुनने से पहले मैं आंखों में वो लम्हा देखना पसंद करता हूँ जब इंसान समझता है कि अब कुछ नहीं बचा। पैंथर का लहजा तल्ख था। पता है, मैं तुम्हें हर बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लफ्ज नहीं हो, धुआं हो। नजर आते हो मगर पकड़ में नहीं आते। कितने काटोगे, कब तक काटोगे? एक दिन तुम भी किसी खून आलूद फाइल में कैद होगी, जिस पर लिखा होगा कातिल नामालूम, और वो फाइल मेरे हाथ में होगी तुम्हारी तस्वीर के साथ। इंस्पेक्टर का लहजा सख्त था। अगर कभी मैं फाइल बना तो याद रखना इंस्पेक्टर, उस फाइल का आखिरी कत्ल तुम्हारा होगा। पैंथर का लहजा ठंडा और बेरहम था। इसीलिए संभल के जीता हूँ पैंथर, कि मरना तुम्हारे हाथ ना हो। इंस्पेक्टर का लहजा इस बार मध्यम था। तुझे लगता है तू बच रहा है मुझसे। सच ये है कि मैंने खुद छोड़ा हुआ है तुझे जिंदा, क्योंकि तूने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, वरना तू भी कब का कट चुका होता, किसी फाइल में बंद, किसी बोरी में बंद। तू खुद जानता है मैं किसी को जिंदा छोड़ दूं, नामुमकिन। मैं तुझे देख रहा हूँ रेहान, हर दिन, हर कदम। बस फर्क ये है कि तू मेरी फहरिस्त में नहीं। अभी पैंथर ने कहते ही फोन काट दिया था और इंस्पेक्टर ने बेयकीनी से फोन को देखा था। क्या पैंथर ने उसे वार्निंग दी थी? वो फोन को देखते सोच पाया था। अर्श एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। ओह गॉड, शुक्र है कुछ खाने को मिला, वरना भूखा मर जाता।
ओ वेटर, एक मैंगो शेक का गिलास ला। अर्श ने आवाज़ दी थी और कुछ ही देर में वेटर ने उसके सामने शेक का गिलास रखा था। उसने खाना खाकर बिल दिया था और उसकी आंखों के सामने पैंथर की वहशत आई थी। छी 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 छी। यार शुक्र है अभी ख्याल आया, खाने के दरमियान नहीं आया, वरना सारा कुछ बाहर होता। तो बाजार उल्टी आ रही है। नहीं नहीं अभी नहीं बाहर आना, अभी तो खाना खाया है, फिर से खाना पड़ेगा, वो खुद से कहता गाड़ी में बैठा था। नूर कमरे में रस्सियों से बंधी चीख रही थी। उसे खौफ आ रहा था, ऊपर से जावियार आंखों पर पट्टी भी बांध गया था। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो चीख चीख कर अब थक चुकी थी। उसके पाँव पर चिमटी भी चढ़ती तो वो खौफ से कांप जाती। अरहम कमरे में बैठा मुसलसल सामने लटके कपड़ों को देख रहा था। वो गहरी सोच में था। तभी वलीद कमरे में आया था। अरहम, उसने आहिस्ता से उसे पुकारा था, लेकिन उसने नहीं सुना था। अरहम, वलीद ने अब की बार उसके पास जाते उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो होश में आते बोला था। तू ठीक है? वलीद ने पूछा था। हाँ, मुझे क्या होना है, तू जा, मैं आता हूँ कुछ देर तक। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, वलीद ने कहा था। वलीद, मैंने कहा है जा यहाँ से, अरहम ने कहा था, लेकिन वो ढीठों की तरह वहीं बैठा था। चल अब। अरहम खड़ा हुआ था और वो दोनों बाहर आकर बैठे थे। मुझे नहीं पता था तू लड़कियों के कपड़े इतने अच्छे बनाता है, वलीद ने मुस्कुराहट दबाए पूछा था। अरहम ने चौंक कर उसे देखा था। कौन से कपड़े? अरहम ने अनजान बनते कहा था। तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूँ? वलीद ने कहा था। अरहम ने कहा था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। मेरे लिए तो तूने नहीं बनाया, तू लड़की है, अरहम ने आईब्रोज का पूछा था। लेकिन तू तो लड़कों के डिजाइन करता है ना? नहीं, मैं लड़कियों के भी करता हूँ। अच्छा, तो शायद मैं ही अंधा हूँ जिसने तुझे लड़कियों के कपड़े बनाते नहीं देखा। तेरी नजर कमजोर है, अरहम ने कहा था। बहुत नफीस गाउन बनाया है तूने, वैसे ये किसके लिए है? अरहम ने घूर कर उसे देखा था। उसकी तरफ देखना भी मत। मैं कौन सा लड़की हूँ कि देखते ही चुरा लूं? वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों, तूने पहनना है? भला मैं क्यों पहनूंगा? बता दे, इतना खूबसूरत ब्लैक गाउन किस? अभी वो बोलता कि अरहम जगह से उठा था। मैं तुझे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और प्लीज अकेला छोड़ दे मुझे, अरहम कहते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जब पीछे से वलीद ने कहा था। तुझे अकेला छोड़ दूं? ये तो नामुमकिन काम है, कुछ और बता दे। तू कहे तो एक गाउन तैयार कर दूं, वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर अरहम ने दांत पीसे थे। वो कमरे में चला गया था और कमरा लॉक कर गया था। जोहान ऑफिस जा रहा था जब दनीन ने पीछे से कहा था, तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम मुझे यहाँ कैद करके रखोगे तो हरगिज नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जोहान पीछे मुड़ा था। ओह रियली प्रिंसेस, एक कदम घर से बाहर निकालो, फिर पता है मैं क्या करूँगा? वो उसके कान के पास झुका सरगोशी के अंदाज में बोला था। दनीन ने आंखों में नमी लिए उसे देखा था। दूसरा निकाह, वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था, और दनीन को लगा था कि वो सांस नहीं ले पाएगी। हाय, कितना जालिम था ना, हर बार उसका दिल नए अंदाज से तोड़ता था और वो बस उसे देख कर रह जाती, उसकी इतनी तकलीफ दे बातों पर। ठीक है, वो नजरें फेरे दिल पर पत्थर रखे हुए मुश्किल बोली थी। सच में प्रिंसेस? दनीन ने मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। ओके ठीक है, तैयार रहो, फिर मेरी शादी देख कर चली जाना। आखिर दुश्मन की बेटी को कब तक बर्दाश्त करूंगा? दूसरी शादी तो करूंगा ना, जोहान तलखी से कहता चला गया था। दनीन लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी थी। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू गिरते चले जा रहे थे। वो हाथों में अपना सर गिराए शिद्दत से रो रही थी। उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका दिल बंद हो रहा था। वो कैसे उसे किसी और के साथ देख सकती थी भला? वो अपनी मोहब्बत को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। वो उसे किसी सूरत किसी और के साथ नहीं बांट सकती थी। वो रोती चली जा रही थी।
اسے کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا، اس کی تکلیف کوئی نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ عرش ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا جب کمرے کی خراب حالت دیکھ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ دعا اٹھتے اس کے سامنے آئی تھی اور اسے پانی کا جگ پکڑایا تھا۔ جاؤ پانی لا کر دو، پیاس لگی ہے مجھے۔ نوکر نہیں ہوں تمہارا، سمجھی تم؟ اور اپنے باپ کے گھر نہیں ہو، یہ میرا گھر ہے۔ یہ کیا حال کیا ہے تم نے میرے کمرے کا؟ وہ غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ اس میں میری نہیں تمہاری غلطی ہے، مجھے نہ بند کر کے جاتے روم میں۔ میرے کھانے کا سامان۔ عرش کو زیادہ دکھ اپنے کھانے کی چیزوں کا تھا جو وہ کھا چکی تھی۔ وہ کیا ہے نا، مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے کھا لیا، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چڑیل کہیں کی، سب کچھ کھا گئی تم؟ چپ کرو، اور چڑیلوں سے لگتا ہے تمہیں بہت پیار ہے، اسی لیے ہر وقت چڑیلوں کا راگ الاپتے رہتے ہو، انہی سے پھر کر لیتے نا شادی، میری جان تو چھوٹتی تم سے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ ایک چڑیل تو باندھ چلی ہے اپنے پلے، ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی، باقیوں کو کیسے سنبھالتا؟ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے چڑیل کہا؟ تو اور کیا پری کہوں، چڑیل ہی ہو تم، بلکہ میری جان کا عذاب ہو تم۔ پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا میں نے جو تم میری زندگی میں آئی ہو، میرے پیچھے دنیا مرتی ہے۔ اپنے منہ سے ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہا کرو، میں ایسا میں ویسا، دنیا مرتی ہے مجھ پر، یہ وہ۔ دکھاؤ ذرا مجھے بھی وہ دنیا کہاں ہے، میں نے تو نہیں دیکھی، اور یقیناً اندھی ہوگی پھر دنیا جو تم پر مرتی ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو، سمجھی تم؟ اور دکھا دوں گا تمہیں دنیا بھی جو مجھ پر مرتی ہے، وہ حسین خوبصورت میری فینس بھی جو تم سے لاکھ گنا زیادہ خوبصورت ہیں، تم جیسی چڑیلیں نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ضرور موتی اتر آیا ہوگا، دعا نے کہا تھا۔ ہی ویسے بیچاری چڑیلوں کا کیا قصور جو میں انہیں تم سے ملا رہا ہوں، بہت غلط بات ہے ویسے، وہ تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے، تم تو ان سے بھی نہیں مل رہی، کتنی خوفناک ہو تم۔ اگر میں تمہیں مار دوں تو کیا میں بیوہ کہلاؤں گی؟ دعا نے پوچھا تھا۔ اپنی حد میں رہو، پتہ بھی ہے کس کو دھمکی دے رہی ہو، ہمت کر کے دیکھو پھر بتاتا ہوں تمہیں میں تمہیں کون سا تمہارے طریقے سے مار رہی ہوں، فکر مت کرو، یونیک طریقہ ہوگا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہوئے گناہ ملتا ہے لوگوں کو مارنے سے، پتہ نہیں کہاں پڑھتی رہی ہو۔ اچھا تو تم نے کہاں سے پڑھا ہے جہاں لکھا ہو کہ صرف تمہیں ایسا کرنے سے ثواب مل رہا ہے؟ میں بے گناہ لوگوں کو نہیں مارتا، سمجھی؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، پانی لا کر دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہے نا تمہارے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی تک میں نے کاٹے نہیں ہیں، تو خود جا کر لے کر آؤ اور ٹھیک کرو میرا کمرہ۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، سمجھے تم؟ تبھی عرش کا فون بجا تھا۔ کون ہے؟ کرو بکواس۔ تو اپنی بکواس بند رکھ اور میری بہن کو شرافت سے چھوڑ دے، ورنہ عرش۔ دونوں بہن بھائی میرے سر پر پتہ نہیں کیوں ناچ رہے ہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں کیا کرے گا کتے؟ ارے نہیں، سر پھرے آوارہ گھٹیا کتے، کیا میں ٹکڑوں میں تقسیم کروں تجھے؟ ہاں؟ عرش انتہائی غصے میں تھا۔ وہ تیرے 2 اسسٹنٹ ہیں نا، کیا نام ہے اس کا؟ ارے ہاں پامیر، اور وہ لڑکی کون تھی؟ ایلیا۔ ان پر میں نظریں گاڑ کر کھڑا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اگلے ہی لمحے وہ دونوں۔ عرش ٹھیک ہے، کر جو کرنا ہے، تو یہاں تیری بہن کون سا بچ جائے گی پھر؟ عرش نے گن نکالے دعا کے سر پر رکھی تھی۔ دعا نے بے یقینی سے اس سے دیکھا تھا۔ بھائی عرش، مجھے پتا ہے تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور ابھی وہ ہنس ہی رہا تھا جب عرش نے گولی چلا دی تھی۔ دانیال کی ہنسی تھمی تھی۔ دعا، وہ چلایا تھا۔ افسوس ہوا مجھے بہت، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دعا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، گولی ہوا میں چلی تھی۔ بھائی، دعا نے کہا تھا۔ دعا، تم ٹھیک ہو؟
अर्श ने दुआ के मुंह पर सख्ती से हाथ रखा था। आखिरी सांस ले रही है तेरी बहन। अर्श बता, मेरी बहन के साथ क्या किया है तूने? वही जो तू उन दोनों के साथ करने का इरादा रखता था, सेम वही। दुआ खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्श की गिरफ्त सख्त थी। अर्श, तू गलत कर रहा है, वो गुस्से से ठाड़ा था। साले चुप कर, बहुत बदतमीज साला है तू, मैनर्स ही नहीं है तेरे अंदर, गुस्सा दिलाता है मुझे तू, और हर बार गलत वक्त पर फोन करता है। तेरी बहन से रोमांस कर लूं थोड़ा। अर्श, दानियाल गुस्से से हल्क के बल चिल्लाया था। अबे यार, तेरी बहन मेरी बीवी है, दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? अर्श हंसा था। इन दोनों पर निशाना बनाओ और ख़त्म कर दो दोनों को। दानियाल ने गुस्से से गार्ड्स को हुक्म दिया था और अर्श को शदीद गुस्सा आया था। दानियाल, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तेरे ऑफिस के बाहर हूँ और पता है वो दोनों रिसेप्शन पर बैठे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक अर्श के दिल की धड़कन तेज हुई थी। दानियाल, स्टॉप इट, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर उन्हें जरा सा भी कुछ हुआ तो। अर्श चीखा था। 2, दानियाल ने कहा था, और 3, और दानियाल के सर के पीछे किसी ने गन रखी थी। रुको, आवाज गूंजी थी। किसकी हिम्मत हुई मुझ पर गन रखने की? दानियाल ने गुस्से से कहा था। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, वरना तुम्हारा बेचारा मालिक अपनी जान से जाएगा। सब गार्ड्स ने बंदूकें फेंक दी थी। दानियाल का फोन उसने लिया था। हैंडसम बॉय, बेफिक्र रहो, मैं हूँ जहाँ, इसकी फिक्र मत करो। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगा। अर्श ने गहरा सांस लिए खुद को पुरसुकून किया था। चालाक लोमड़ी, अर्श मुस्कुराया था। माफिया लेडी अर्श, जायरा ने कहा था। वही भाई की लोमड़ी, तुम हमेशा सही वक्त पर आती हो, अर्श ने हंसते हुए कहा था। ओके हैंडसम बॉय, बाद में बात होती है। जायरा ने फोन काट दिया था। तू हमेशा मुझे क्यों भूल जाता है दानियाल? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकती हो? दानियाल ने कहा था। तुझे क्या लगता है तू बच सकता है मुझसे? मैं एक लड़की के हाथों कभी नहीं मर सकता, दानियाल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था। हा, क्या कहूँ अब मैं तुझे कि मौत के मुंह में होते हुए भी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा है। तुम्हारे बॉस ने तुझे भेजा है माफिया लेडी। तेरी सोच बहुत छोटी है, क्या करूं? और मैं अपनी बॉस खुद हूँ। ओह, तो तुम पैंथर को अपना बॉस नहीं समझती माफिया लेडी? बेचारा पैंथर, पता है क्या, वो मुझे अपनी फैमिली समझते हैं और तुम हर बार ये बात भूल जाते हो। तभी जुहान की गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी थी। वो लोग ऑफिस से काफी दूरी पर खड़े थे। गार्ड्स, इसको खत्म कर दो, बचना नहीं चाहिए, वो जान ले लो उसकी, जल्दी करो, मेरी फिक्र मत करो, जाओ। दानियाल गुस्से से ठाड़ा था और गार्ड्स ने उसके हुक्म पर अपनी बंदूकें उठाई थी। रुको, हिलना मत वरना मैं इसको खत्म कर दूंगी, जायरा ने गुस्से से कहा था। गार्ड्स आगे बढ़े थे जब माफिया लेडी ने गोली चलाई थी। दानियाल के कंधे में गोली बेबस हो चुकी थी। वो चीखा था। रुक जाओ, मैंने कहा है, वो गुस्से से चिल्लाई थी। मत रुकना, दानियाल ने कहा था। अगर उसे आंच भी आई ना तो तेरी लाश टुकड़ों में तेरे बाप के पास जाएगी, दानियाल, माफिया लेडी ने कहा था। और जुहान गाड़ी से निकला था। गार्ड्स ने गोलियां चलाई थी और जायरा चिल्लाई थी, जुहान झुक जाओ। जुहान पीछे देखते झुक चुका था। गोलियां उसके ऊपर से गुजर चुकी थी। पामीर, एलिया और अरमकान ऑफिस से बाहर निकले थे और गार्ड्स पर फायर करना शुरू किए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? अरमकान शदीद गुस्से में था। जुहान ने अपने कोट के पीछे से गन निकाली थी। इससे कहते हैं एंट्री, दानियाल। अब कहाँ जाओगे तुम? इस बार मैं तुझे छोड़ने की मूड में नहीं हूँ, माफिया लेडी ने कहा था। छोड़ना मत इन सबको, दानियाल ने गार्ड से कहा था।
گارڈز تعداد میں زیادہ تھے، وہ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ ابھی گارڈ گولی چلاتا کہ ظاہرہ نے پیچھے سے گولی چلائی تھی اور وہ گر چکا تھا کیونکہ اس کی گن کا رخ ارمغان کی طرف تھا۔ اس تک پہنچنے سے پہلے تم لوگوں کو مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا، سمجھے؟ ظاہرہ بولی، نہیں دھاڑی تھی۔ اتنی محبت ہے پینتھر کے بھائی سے مافیا لیڈی؟ دانیال ہنسا تھا۔ میں تم جیسے کو کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، سمجھے تم؟ واہ مافیا لیڈی، کیا بات ہے! ویسے وہ بھی کرتا ہے تم سے یا نہیں؟ حد میں رہو دانیال، ورنہ جان لے لوں گی میں تمہاری، سمجھے تم؟ ارمغان کے گارڈز بھی آ چکے تھے۔ ارمغان ابھی بھی فائرنگ کر رہا تھا لیکن دانیال کے گارڈز مسلسل جوہان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ آج نہیں بچے گا، چھوڑنا مت اسے، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ظاہرہ دانیال کے سر پر گن رکھے اسے آگے لے کر گئی تھی۔ رک جاؤ، کیا تم لوگوں کو اس کی جان پیاری نہیں ہے؟ اگر یہ نہیں بچا تو تم لوگ بھی نہیں بچو گے، ظاہرہ اسے گارڈز کے سامنے لاتے بولی تھی۔ تم لوگ میری فکر مت کرو، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتی، تم لوگ رکنا مت، اور ظاہرہ نے اس کی ٹانگ پر گولی چلائی تھی۔ گارڈز ایک پل کو رکے تھے۔ مت رکو، میں نے کہا ہے، زوہان کو چھوڑنا مت، دانیال نے چیختے ہوئے کہا تھا، اور اچانک زوہان اٹھا تھا کہ اس کے بازو پر گولی لگ چکی تھی۔ زوہان! ارمغان بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا تھا۔ زوہان! ارمغان نے اس گارڈ کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی۔ ظاہرہ نے اس کے فون سے اس کے باپ کو فون کیا تھا۔ حشمت جبار، اپنے بیٹے کو روک لے ورنہ اس کی لاش تیرے گھر آئے گی، بتا اسے، وہ غصے سے چیخی تھی۔ میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، بول پھر اسے کہ روکے اپنے گارڈز کو۔ دانیال، روکو انہیں۔ ہرگز نہیں بابا۔ دانیال، میں نے کہا ہے روکو۔ نہیں۔ ٹھیک ہے، حشمت جبار تیار ہے پھر اپنے بیٹے کی موت کے لیے۔ نہیں، رکو، میں گارڈ سے کہوں گا۔ گارڈز رک جاؤ، رکو، میں نے کہا ہے، مافیا لیڈی بولی تھی، اور گارڈز رکے تھے۔ رک جاؤ، دانیال کو واپس لے کر آؤ، اب تم لوگ اس کی کوئی بات نہیں مانو گے، واپس آؤ، حشمت جبار نے کہا تھا۔ گارڈز رک چکے تھے۔ انہیں بولو واپس جائیں حشمت جبار، ورنہ میری گن کی گولی تیرے بیٹے کے سر کے آر پار ہوگی۔ جو یہ کہہ رہی ہے وہ کرو، حشمت جبار نے غصے سے کہا تھا۔ میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، اس نے کہا تھا، اور ظاہرہ نے فون کاٹ دیا تھا۔ واپس جاؤ، مافیا لیڈی نے کہا تھا، اور وہ سب گاڑیوں کے پاس پہنچے تھے۔ گارڈز نے دانیال کی طرف دیکھا تھا۔ ارے اچھا، آؤ، لے جاؤ اسے۔ ظاہرہ نے اس کی دوسری ٹانگ پر گولی چلائی تھی۔ گارڈز نے اسے پکڑا تھا اور اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ظاہرہ نے پھر سے اس کے پیٹ میں گولی چلائی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بے ہوش ہوا تھا اور گارڈز نے اسے تیزی سے گاڑی میں ڈالا تھا۔ بچ گئے تو پھر ملاقات ہوگی دانیال، ظاہرہ نے آنکھ ونک کی تھی۔ تم سب ٹھیک ہو؟ ایلیا، تمہیں گولی لگی ہے، ظاہرہ نے کہا تھا۔ ہاں، چھو کر گزری ہے۔ زوہان، ایلیا بیٹھو گاڑی میں، ارمغان نے کہا تھا، اور وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے تھے۔ پینتھر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ ٹارچر روم کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نور کی آنکھوں سے پٹی کھولی تھی اور پھر ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ اسے کمرے میں لایا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ساتھ لیٹ چکا تھا۔ وہ اس کا حجاب کھول چکا تھا۔ زاویار نے اس کے گال کو شدت سے چوما تھا۔ نور، اٹھو، دیکھو میں پاس ہوں، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ نور، زاویار نے اسے مدھم آواز میں پکارا تھا۔ اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا جہاں آنسوؤں کے مٹے ہوئے نشان تھے۔ وہ روتی رہی تھی۔ زاویار نے پانی کی چھینٹے اس کے چہرے پر پھینکے تھے اور وہ اٹھتے ہوئے آنکھیں بند کیے چیخی تھی۔ نور، زاویار نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، نور میں پاس ہوں لٹل اینجل۔ زاویار نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ شدت سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ زاویار، آپ بہت برے ہیں، بس کرو اب۔ نہیں، آپ برے ہیں، ہم بات نہیں کریں گے آپ سے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ ہمیں ڈر لگ رہا تھا، وہاں آپ نے چوہے، چھپکلیاں،
اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، ہم نہیں دیکھیں گے، برے ہیں آپ۔ لٹل اینجل ایک دفعہ دیکھو مجھے۔ نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے آپ کو۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے وہ سب چیزیں اس کمرے میں دیکھی؟ ہمیں محسوس ہوا۔ پتہ ہے نور تمہیں کیوں محسوس ہوا؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، کیونکہ تم محسوس کرنا چاہتی تھی، اس لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے عشق کو ایسی تکلیف دوں گا کبھی؟ پھر تو تم مجھے جانتی ہی نہیں ہو۔ نور نے نظر اٹھائے، اسے دیکھا تھا۔ آپ بہت برے ہیں زاویار۔ زاویار نے اسے قریب کیا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار دیتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ میں نے تمہیں صرف باندھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ میں نے چیزیں یہاں چھوڑی ہیں، لیکن جو ڈر ہے نا، وہ تم نے اپنے اندر خود پیدا کیا ہے نور۔ اپنے دل سے پوچھو کہ کیا میں تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں کیسے اپنی زندگی میں آنے والی پہلی عورت کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں؟ لٹل اینجل، تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے؟ آپ بہت برے ہیں، ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں اپنی باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور پھر جواب پوچھتے ہیں جو ہمیں نہیں آتا ہوتا۔ امت ہم سے مسکرایا تھا، تو دو نا آپ جواب۔ ہمیں لگا کہ آپ نے واقعی چیزیں چھوڑ دی ہیں اور پھر ہم مر جائیں گے، آپ کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کچھ ہونے دوں؟ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسے کسی نازک پھول کو تھام رہا ہو۔ آنکھوں میں شدید محبت تھی اور لہجہ اتنا دھیمی شدت لیے ہوئے کہ نور کی پلکیں بھیگ گئی۔ تمہیں تو اپنی سانس بھی دے دوں، اتنا عشق ہے تم سے۔ اس نے پیشانی اس کی پیشانی سے لگا لی، سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ تمہیں اپنی رگوں میں بسا چکا ہوں نور۔ تم گئی نا تو نہ میں رہوں گا، نہ میرا ہوش، نہ عقل، نہ رحم۔ بس ایک وحشت بچے گی جو سب کچھ چلا کر راکھ کر دے گی۔ میرا پہلا عشق، میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت، میری جان سے عزیز میری لٹل اینجل۔ لیکن عورت کیوں کہا؟ ہم لڑکی ہیں نا، وہ سوں سوں کرتے بولی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں وہی لٹل اینجل، تم تو بچی ہو۔ آپ ناراض ہیں ہم سے؟ تم سے کبھی نہیں ہو سکتا، تم جانتی ہو۔ لیکن ہم تو ناراض ہیں نا۔ اچھا کیوں ہو؟ آپ ہم سے پیار نہیں کرتے، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی، اور زاویار شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا چکا تھا، اس کے لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا، اس کے لبوں کی نمی کو اپنے اندر اتار رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ زاویار پیچھے ہوا تھا، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ ایسے کون پیار کرتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ سید زاویار سکندر، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ ہمیں نا کیا لٹل اینجل؟ ہمیں منائیں پہلے، اور ہمیں پیاس لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے۔ زاویار نے اسے پانی پلایا تھا۔ کیا کھانا ہے لٹل اینجل نے؟ میں بنا دیتا ہوں، نوڈلز۔ زاویار نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کب کھائے تم نے یہ؟ عرش بھائی نے بنائے تھے تو ہم نے بھی کھائے تھے، اس لیے ہمیں بنا کر دے۔ ڈھیٹ لڑکا، وہ بڑبڑایا تھا۔ بنا کر دے، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ آ جاؤ۔ اور ہمیں منائے گا کون؟ وہ اس کے بعد جسے لگتے بولی تھی۔ کھانا کھاؤ لٹل اینجل، پھر مناتا ہوں اپنی جان کو۔ ہم زیادہ نوڈلز کھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل سے پٹی کروا کر وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ ارمغان اور زائرہ ایک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ویلکم بیک پارٹنر، اب کیوں بول رہے ہو مجھ سے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں ناراض ہو مائی لیڈی؟ بتاؤ۔ تم نے مجھ سے بدتمیزی سے بات کی تھی، تمہیں یاد ہو تو تم نے بھی پہلے کی تھی مائی لیڈی۔ تم سوری بھی بول سکتے تھے، لیکن تم نے یہ کہا کہ میں بدتمیزی کر رہی ہوں، تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں سوری بولوں؟ ٹھیک ہے، پھر تم میرا پروپوزل ایکسیپٹ کر لو۔ ہرگز نہیں۔ اوکے، جیسا اب تم چاہو۔
اور مکان نکل کے باہر گاڑی روکی تھی اور اس کے سائڈ کے دروازہ کھول کر چلا گیا تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کتنا بدتمیز ہے یہ، کھانا بنا کر دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ دعا نے کہا تھا مجھے کھا جاؤ تم اگر کھانے کی چیز ہوتے تو ضرور کھا جاتی۔ اگر خود کچھ بنانا آتا ہے تو بنا لو، ویسے بھی کل تم اور میں کینیڈا جائیں گے۔ اوکے مون لائٹ، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم، ضرور وہاں بھی لے جاؤں گا تمہیں، زیادہ دور نہیں ہے، جا رہی ہوں میں کچھ کھانے، تم تو بھوکا مار دو گے مجھے۔ یہ مجھے کہنا چاہیے کیونکہ مجھے پھوہڑ بیوی ملی ہے جس کو انڈا تک بنانا نہیں آتا۔ منہ بند رکھو اپنا، اور تم نا وقت نکال کر مر جاؤ۔ کس پر؟ تم پر، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ پیر پٹکتے چلی گئی تھی۔ عرش اٹھ کر باہر آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا اور زوہان کے سینے سے لگا تھا۔ میں تجھے بہت مس کر رہا تھا۔ میں بھی، میں کل کینیڈا جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہے گا کہ تو بھی میرے ساتھ جائے گا؟ عرش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں جا نہیں پاؤں گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم اکٹھے کہیں نہیں گئے۔ بول نہ یار کچھ، تجھے پتہ ہے میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عرش اس کے بازو کو پکڑے ہوئے تھا اور زوہان نے آنکھیں میچی تھی۔ کیا ہوا؟ عرش نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں چرائے بولا تھا۔ سچ بتا زوہان۔ کچھ نہیں ہوا عرش نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تھے۔ عرش پاگل ہو گیا ہے، چھوڑ، کیا کر رہا ہے یہ؟ چپ ہو جا عرش، تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، چھوڑ مجھے، دیکھنے دے۔ کیا دیکھنے دوں؟ اب تو بیویوں کی طرح میرے کپڑے اتار کر مجھے دیکھے گا تو کیا ہو گیا ہے؟ جب تو اور میں ایک ساتھ سوتے تھے تو ایک دوسرے کی ہر بات پتہ ہوتی تھی، اور اب ہم کئی دنوں تک ملتے بھی نہیں۔ عرش، وہ کہتا رہ گیا، لیکن عرش نے اس کی شرٹ اتار دی تھی۔ عرش، زوہان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا عرش؟ ہاں، اور کیا ہوا ہے تیرے بازو پر؟ بتا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، چھوٹی سی چوٹ ہے۔ تجھے لگتا ہے میرے منہ پر پاگل لکھا ہوا ہے؟ ہاں، وہ مسکرا دیا تھا۔ دانت مت نکال، سیدھا سیدھا بتا کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں۔ تو شرافت سے نہیں مانے گا نا؟ اتنے دن ہو گئے تجھے مارا نہیں میں نے۔ دیکھ عرش، میں تجھ سے بڑا ہوں، سمجھا؟ پھر بتا دے تجھ پر کس نے گولی چلائی؟ تجھے ہر بات کیسے پتہ چل جاتی ہے کہ کسی نے مجھ پر گولی ہی چلائی ہوگی؟ میں نے گیس کیا تھا، اب بتا کس نے چلائی؟ یہ بھی خود ہی کر لے، زوہان نے کہا تھا۔ خالد شاہ نواز نے؟ عرش نے پوچھا تھا۔ نہیں، دانیال نے۔ زوہان نے نظر اٹھائی اسے دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ ہر بات خود ہی گیس کر لیتا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی تجھ پر گولی چلانے کی؟ ہاں، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ عرش ریلیکس، چپ کر جا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تجھے نقصان پہنچانے کی؟ عرش میرا بھائی ریلیکس۔ زوہان نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد نہ دلائی نا تو کہنا۔ عرش ریلیکس ہو جا۔ کیوں ریلیکس کروں؟ اور تجھ سے میں بات نہیں کر رہا، تو نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں، سمجھا؟ ارے یار، میں نے سوچا تو پریشان ہو جائے گا نا۔ پریشان میں اپنے دشمنوں کو کرتا ہوں، خود نہیں ہوتا، پتہ ہے مجھے۔ زوہان مسکرا دیا تھا۔ اب دیکھنا تو عرش، دیکھ، کچھ مت کرنا، تیرے کہنے سے جیسے میں رک جاؤں گا۔ میں ٹھیک ہوں عرش، مجھے پتہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تجھے آنچ بھی کیوں پہنچائی اس نے؟ وہ اس وقت غصے میں تھا۔ زوہان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ عرش میری جان، ریلیکس، زوہان نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چھوڑ یار۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب بس کر دے، ٹھیک ہوں میں، بتاتا ہوں اسے۔ ابے ہاسپٹل بھیج دیا اسے ظاہرہ نے، زندہ ہی ہوگا، عرش نے کہا تھا۔ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جا ریسٹ کر، ویسے بھی جائے گا تو نہیں میرے ساتھ؟ اچھا نا، ناراض مت ہو، اگلی بار چلوں گا۔ چل ٹھیک ہے، لیکن جو تجھ پر گولی چلائی ہے نا، اس کا بدلہ بھی لوں گا، چاہے جس طریقے سے بھی لوں۔ عرش، مجھ سے بات مت کر اور جا ریسٹ کر۔
وہ کہتے ہی غصے سے چلا گیا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔